أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ نماز کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ مسائل جو عوام کو عام طور پر نہیں معلوم ہوتے ہیں، یا معلوم تو ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، تو ہم آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ضروری اور اہم مسائل سے آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا ہر عمل قبول ہو۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی اس کا رکوع صحیح نہیں ہوتا، کبھی اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا اور سیکھ کر کرنا، کس عمل کو کس طرح کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ سب مسائل سیکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کریں گے جس کا علم بھی صحیح ہو۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس لیے ہر عمل کو سیکھ کر کرنا، جو کام سیکھ کر نہیں کیا جاتا اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا، اپنی نمازوں پر محنت کرنا، تو انشاءاللہ ہمیں پھر نمازوں کے فوائد نصیب ہوں گے اور اللہ سے تعلق بنے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کی تعریف کر رہے ہیں اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، صحیح طرح ادا کرتے ہیں، فرائض، واجبات، سنتوں سب کا اہتمام کرتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں، ایسے مومنین کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ صحیح طرح نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو غلط سلط نماز پڑھتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل ہیں، اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے، نہ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نہ واجبات کا، نہ سنتوں کا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی نمازوں کو سیکھ کر درست کرنا، صحیح کرنا۔ اب ہم نماز کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کا پہلا مسئلہ جس میں اکثر غفلت دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے سطر کا ڈھکنا۔ یہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب کہ اگر غلطی سے بھی یہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اب سطر کس چیز کا نام ہے، سطر کس حصے کا نام ہے؟ تو مردوں کے لیے سطر ناف سے گھٹنوں تک ہوتا ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر کا حصہ ہے مردوں کا۔ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ مردوں کے لیے چھپانا فرض ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آج کل جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ کپڑے اس طرح کے استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے سے سارا سطر کا حصہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ شارٹ ٹراؤزر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھٹنے نظر آتے ہیں۔ تو اگر سطر کا چوتھائی حصہ ایک رکن کی مقدار تک کھلا رہے، مطلب 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار، اگر سطر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی، نماز لوٹانا ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح عورتوں کے سطر میں پورا جسم شامل ہے، مطلب ان کو پورا جسم چھپانا ضروری ہے سوائے 3 چیزوں کے، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ عورتوں کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے سر کے بال نظر آتے ہیں، یا وہ اتنا باریک دوپٹہ استعمال کرتی ہیں جن سے بال نظر آتے ہیں، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک رکن کی مقدار بھی کھلا رہے، چوتھائی حصہ، تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ان ضروری مسائل کا خوب اہتمام کرنا چاہیے،
سیکھ سیکھ کر عمل کریں، اور ہمیں ایسے کپڑے استعمال کرنے چاہیے کہ جو سنت کے مطابق ہوں، اور اسی طرح دوپٹہ بھی موٹا ہو تاکہ کوئی بال وغیرہ نظر نہ آئے۔ امید ہے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔